17 سے 23 دن تک کے مراحل تھے. یہ سارے باتوں کا جائزہ لیا گیا اور انہوں نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ملا ہے اس کو کولیبریٹ کیا ان لوگوں کو قابو کر کے. پہلے تبادلے کا کہا, پھر گرفتاری کر لی, پھر ڈیٹین کر لیا. وہ سارا کا سارا وہاں کر لیا گیا. اور کرنے کے بعد جب یہ تصدیق ہو گئی تو پھر اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ معاملات ٹھیک ہیں. گھر والوں سے رابطے میں بھی آ گئے, وہ جو اہم ادارے تھے. ادارے جب رابطے میں آئے تو یہ بات کی تصدیق کے بعد اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد پھر انہوں نے ان پہ ہاتھ ڈالا جو تفتیش کار تھے ڈکی کے خلاف. اور انہوں نے کتنی ٹوٹل اس سے رشوت لی تھی عروب سے؟ 60 لاکھ ایک لیا تھا اور 30 لاکھ ایک, 36 لاکھ ایک لیا. اور وہ اس کے چیک لیے تھے جو بذریعہ چیک لیے گئے, تو انہوں نے ڈائریکٹلی, کیونکہ 60 لاکھ لیے تو اس کے بعد ان کا ایک ٹرسٹ کریٹ ہو گیا اور پھر انہوں نے 36 کے چیک جو وہ لے لیے جو ان کے وجہ گرفتاری بنا. اچھا اب یہ بتائیں سر کہ ساری ویڈیو ٹھیک ہے ڈکی بھائی کی, ٹھیک ہے, ان میں سے بہت سے الزامات بھی ہو سکتے ہیں, یہ تو نہیں کہ ڈکی بھائی کی بات پوری سچ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن جو شہادتیں ملی ہیں سب کے دستاویزی ثبوت ریکارڈ. نہیں, تشدد کی تو کوئی شہادت نہیں ہے نا. تشدد دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خدا کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے نا, وہ تشدد ریکارڈ کیا تھا NCCI کے لوگوں نے ڈکی بھائی کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے. اور ڈرایا گیا, وہ تو ڈرے NCCI پہ ثبوت کے طور پہ استعمال ہو گیا وہ سارا کچھ, سب ڈاکومنٹیشن. وہ عدالت میں پیش کریں گے. اور مجھے خدشہ ہے کہ شاید نہ کرے, اگر NCCI ہوئی اپنی پیٹی بند بھائی کو بچا لیں گے. لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ تفتیش ہو گئی اور ہم جیسا کوئی صرف عدالت میں پیش ہو گیا تو جس شخص نے 2 دن کے بعد 4 دن, پھر 5 دن, پھر 7 دن, پھر 5 دن اس طرح ریمانڈ دیا, وہ جوڈیشل افسر بھی قابو آ سکتے ہیں. میں ڈکی بھائی کی جو روداد ہے وہ میں نے بھی سنی, اور یقین کریں کہ دل پھٹتا ہے کہ یار کس ملک میں ہم, اور یہاں کے تفتیشی ادارے کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن یہ زیادتی رکے گی کیسے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ڈکی بھائی نے باتیں کی ہیں, جو الزام لگائے ہیں, وہ بالکل درست ہیں؟ 2-3 باتیں اس میں, بعض چیزیں اپنے شواہد خود چھوڑ جاتی ہیں. جرم تو ہے, وہ تو بولتا بھی ہے, کچھ خدا کی لاٹھی بھی ہوتی ہے. 2 اور تیسری بات, پنہا تھا دام سخت قریب آشیان کے, اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. NCCI تو بنی تھی, چند دن گزرے تھے اس کو. وہ اپنی بے وقوفیوں سے, نادانستیاں جو تھی نا ان کی, ان سے وہ قابو آ گئے. اتنے ثبوت موجود ہیں کہ وہ قابل تعزیر بھی ہیں, قابل چالان بھی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ڈکی بھائی نے جو آزمائش کاٹ لی, امتحان میں کامیاب ہوئے. وہ ڈکی بھائی جس طرح بیان کر رہے تھے نا, وہ حق اور سچ کی آواز تھی. میں نے بڑے غور سے دیکھا. آپ نے دیکھے آنسو, میں نے اس کے غور سے کپکپاہٹ دیکھی اس کے پاؤں میں, ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں. وہ جھوٹ نہیں, اور اس بنیاد پہ ہم یہ مان لیں کہ وہ سچ نہیں, یہ نہیں, اور بتا رہا ہوں پوری بات, میں آپ کو سارے تمثیل بتا رہا ہوں. ڈکی بھائی جو کچھ بیان کر رہے تھے وہ دل سے نکلنے والی نریشن محسوس ہو رہی تھی, محسوس احساسات بتا رہا ہوں اپنے. جھوٹ بولتا شخص جو ہے نا, کرتا ہے, اس طرح کر رہا ہوتا ہے. جو شخص سچ بول رہا ہوتا ہے نا, اس کی زبان کی روانی, آنکھوں کے, چہرے کے جیسچرز, باڈی لینگویج, یہ کمیونیکیشن کی ہر ٹرم بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا فیصد جھوٹ ہے, کتنا. یہ جو لائی ڈیٹیکٹر ہے, لائی ڈیٹیکٹر, یہ کیا ہے؟ تفتیش والے کو کیسے اگلتا ہے سارا کچھ؟ اگلواتا اس طرح ہے کہ لائی ڈیٹیکٹر اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا نیچے سے. نہیں, وہ تو کیمرہ فرینڈلی ہے, وہ تو اپنے ایکسپریشن ایسے ہی رکھیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا جذبات پہ کتنا قابو پایا ہے. میں کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. بات اس شخص کی گفتگو میں سچ کی جھلک تھی. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ بھائی اس سارے واقعے میں جو 23 دن اسلام آباد پنڈی میں گزرے, اس میں کیا کھچ ماری لوگوں نے, کیا کیا؟ یہی چیز تفتیش کی. 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ سوال سب سے بڑا یہ ہوگا ٹرائل میں کہ 23 دن میں ڈکی بھائی سے کیا ملا. نمبر 1, اگر 23 دن میں ملنے والا مواد آپ کو 23 منٹ میں مل گیا تھا تو آپ نے اتنا لمبا ریمانڈ کیوں لیا؟ یہ مین کوسچن ہے. ٹھیک ہے, ٹرائل اس بیس پہ کھڑا ہوا ہے. دوسری چیز, جو ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ یہ کہ ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ جو 9 کروڑ 72 لاکھ روپے کی خطیر رقم ہے جو ان کے بائنانس اکاؤنٹ کی تھی, وہ پرسنل اکاؤنٹ میں سینڈ کروائی گئی شعیب ریاض کے. ٹھیک,
یہ ان کے کی بات بقول، ہے، ان کے ان کے بقول۔ بقول. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ برآمدگی ڈالی اس وقت کہ جب میں نے ہر کسی کو بتا دیا کہ اتنی بڑی رقم شعیب ریاض کے اکاؤنٹ میں گئی ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے برآمدگی ڈالی، ریکوری ڈالی، فرد مقبوضگی اس کی بنائی. اب اس میں ایک جھول لگ رہا ہے، اور وہ جھول یہ ہے کہ وائی شعیب ریاض اتنا تو نااہل اور نکما کوئی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے. نمبر ایک، کیونکہ شعیب ریاض کے ساتھ دیگر بھی لوگ تھے، تو جب شعیب ریاض نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی تھی تو پھر تو اسی پہ ایلیگیشن آتا، اور اتنی بڑی اماؤنٹ جب آتی ہے تو ایف بی آر بھی ایکٹیو ہوتی ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس تو بات کی مجھے بھائی سمجھ یہ نہیں آئی. جس ایف آئی اے میں کام کرتے ہیں ہاں، وہی اثاثوں کی چھان بین کرتا ہے. لیکن اب اثاثوں میں ریکوری میں وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کروا سکتے. سن نہیں وہ تو غیر قانونی وہی ہے نا، وہی تو پھنسیں گے. اب میں ایک بات اور بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیں، آپ اگر ایک اتنی بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر یا بینک جو ہے وہ چکانا نہیں ہوگا یا پوچھا نہیں جائے گا؟ بالکل چوکنا تو ہوگا. پھر یہ میں کیسے ہو آپ کو سکتا ہے؟ بتا رہا ہوں اب بھی ہاں. کئی اعلی افسروں کے ایسے فیک اور گھوسٹ اکاؤنٹ ہیں جو نہ متعلقہ بینک کے اپنے ریکارڈ میں آئیں گے نہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، ہر ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک کے تھرو جا رہی ہے آج کل، یار ایکٹیو ہے بہت اچھا زیادہ. سارا کچھ ہے، لیکن جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے چھپنا ہے. نہیں دیکھیں، مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ شعیب ریاض تفتیشی افسر ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے گا تو پتہ چلے گا کہ ظاہر اس نے پیسوں کا لین دین کیا. آپ کو پتا ہے کہ ایک تفتیشی جو پولیس کا ہے وہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جائز کیش کے ذریعے نہیں منگواتا نہیں لیتا. کہ وہ ایویڈنس بن جاتا ہے. تو ایک اتنا سمجھدار افسر شعیب ریاض وہ اپنے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ ٹرانسفر کروا رہا ہے بائنانس کے ذریعے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں برآمدگی ڈال رہا ہے. یہ جو الزام ہے برآمدگی کب ڈالی؟ چلے آپ مجھے یہ بتائیں، میں ابھی آپ کو کب ڈالی؟ برآمدگی ڈالی ہے انہوں نے جب عدالت میں پیش کی ہے. اس وقت نہیں ڈالی برآمدگی. میں یہ بات پہ نہیں جاتا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تفتیشی افسر کیسے کر سکتا ہے کہ 9 کروڑ اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے؟ وہ بلی کا بکرا بن جائے گا. سنیں این ممکن ہے کہ وہ اکاؤنٹ شعیب ریاض کا نہ ہو، این ممکن ہے کسی اور شعیب کا ہو. اللہ جانے. لکی بھائی سے غلطی ہوتی ہے، شعیب نہیں ریاض نہیں کا ہے. شعیب کسی کا ہو. ہاں، وہ جس اکاؤنٹ میں جا رہا ہو، لاہور میں صرف ایک ایک بینچ میں ہزاروں بے نامی اکاؤنٹ ہیں، ہزاروں. کوئی میرے نام سے کوئی آپ کے نام سے، ایکچولی کون ہے پیچھے اس کے کوئی پتہ نہیں، بے نامی اکاؤنٹ ہے. اب بے نامی اکاؤنٹ میں بھجوائے گئے پیسے یا کہاں بھجوائے گئے، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب یہ پنڈی میں زیر حراست تھے افسران تب ان سے پیسے لے کے باقاعدہ ریکوری میمو فرد مقبوضگی بنائی گئی ہے. میں نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں 4.5 کہ فرد مقبوضگی جو ہے مشکوک ہے. یہ فرد مقبوضگی جب بنی تو اس دوران تو حراست میں لے کے جو مرضی کروا لیا گیا تھا. کیا پتہ لگ رہا تھا ڈکی بھائی ایک جگہ بیٹھے نا، باقی کتنے ہی کام دستخط اس کی والدہ سے اس کی بیوی سے سائن کروائے گئے. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. جو قابو آیا نا ڈکی بھائی، پتہ نہیں کیا کیا سائن کر، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اب دم تحریر تھا تو کسی کا کوئی نہیں گواہ، تو کون پیش کرتا؟ اب یہ جو انہوں نے حرامزادگی کی تھی اس میں اب قابو آئے ہیں تو اب بہت کچھ اگلوایا جائے گا. تو اسی لیے تو میں اپیل کر رہا ہوں یہ کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے، اس میں آپ جوڈیشل افسر بھی ڈالیں، پولیس کے افسر ڈال لیں، پرانے گویڈیے تھانے دار ہوتے تھے جو تفتیش کے ماہر ہیں، کیونکہ جو ہوتی ہے نا یہ والی جوڈیشل کمیشن وہ تو اتنی تفتیش نہیں کر سکتا. پرانے لوگ کیسے کریں گے؟ یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، یہ تو یہ قانون میں موجود ہے. یہ تو گیمبلنگ ایپ اور آن لائن کے معاملات ہیں نا. اچھا سنیں، کہ جیسے عدالت نہیں ٹھہرے، گیمبلنگ ایپ اور اس کی تفتیش نہیں ہے. میں رشوت والے ڈکی کیس کی بھائی بات کے کیس کے بعد کے معاملات کی تفتیش تاکہ سبق بنے دوسروں کے لیے. دیکھیں کل کوئی اور چوئی سرفراز پیدا ہوگا.